بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی بڑا بابرکت ہے، لیکن خصوصی طور پر جو شب قدر کو ایک عظمت اور ایک قدر حاصل ہے، اس کا ایک منفرد انداز ہے۔ شب قدر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے جو اس امت سے قبل کسی کو نہ ملی۔ اس رات کو قدر والی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی عزت بڑی ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اس کی قدر بڑی ہے، کیونکہ اسی رات کے اندر سال بھر میں ہونے والے واقعات فرشتوں کے صحیفوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات کے اندر ملک الموت کو سال بھر میں فوت ہونے والے حضرات کے نام کی فہرست جاری کر دی جاتی ہے، اور اسی رات کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام کو رزق کے تقسیم کرنے کی فہرست بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کے لحاظ سے قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل امین زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب یہ قدر کی رات آتی ہے، نازل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، تو جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، جو بھی اس رات کے اندر جس انداز میں بھی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس چیز میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ رات واقع کب ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر واقع ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک آخری عشرے کے جو خاص طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب طاق راتوں میں سے 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں رات بھی، اور چونکہ 27 کے لحاظ سے زیادہ قوی اقوال ملتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ 27 کی رات ہے، اور روح البیان میں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے وہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر یہ 9 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 کو 9 کے ساتھ جب ضرب دی جاتی ہے تو پھر وہ 27 بنتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ 27 کی رات ہی شب قدر ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ قدر کے کل 30 حروف ہیں، اور ان 30 حروف میں سے جو 27واں حرف ہے وہ ہے ہیا ضمیر، اور وہ راجع ہے لیلۃ القدر کی طرف، تو اس لحاظ سے بھی وہ اس کے اندر سے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ 27 کی رات کو ہی لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کے لحاظ سے جو خود اپنے عمل کے ساتھ امت کو پیغام دی ہے، چونکہ یہ آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، اور آخری عشرے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا عبادت کے لحاظ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اس قدر مشقت فرماتے تھے کہ جو دیگر ایام کے اندر آپ مشقت نہیں فرماتے تھے، یعنی خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کے اندر چونکہ اعتکاف بھی سرکار فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ دیگر جو عبادات ان کی کثرت کرتے تھے، یعنی دوسرے دنوں کے مقابلے میں یہ آخری عشرے میں حضور زیادہ مشقت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی رمضان کے آخری 10 دن سٹارٹ ہوتے، سرکار کمر بستہ ہو جاتے اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، شب بیداری فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل جو تھے ان کو ساتھ اپنے جگاتے تھے۔ یعنی خصوصی طور پر ان آخری 10 دنوں کے اندر آپ اہتمام کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ ان میں سے وہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر علماء کا جو اتفاق ہے اور اکثر اقوال اسی بارے میں ہے کہ 27 کی رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں خصوصی طور پر رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔